السلام علیکم جی پیار دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہی بروز اتوار جو ہے ایک شادی کا فنکشن ہے جی، جہاں پہ شمولیت لازمی ہے۔ ہمارے اٹک اور تھٹا گاؤں کی بہترین ذاکرہ تھی جی، ذاکرہ ہیں جی، ذاکرہ عذرا جی۔ ان کے بیٹے میثم علی کی آج شادی اور ولیمہ ہے جی۔ ان کا ولیمے میں حاضری دینی ضروری تھی جی، تو گھر سے نکل آئے ہیں جی۔ رش تو بہت زیادہ ہوتا ہے اس روڈ کے اوپر۔ اصل میں اٹک شہر میں آنا ضروری تھا جی، کچھ چھوٹا سا کام تھا میرے بھتیجے کا، تو شہر والی سائڈ سے 3 میلہ چوک اسے کہتے ہیں جی، تو 3 میلے چوک کے بالکل سامنے شیخ جی شادی ہال ہے جی، تو وہاں کے لیے گھر سے رخصت ہوئے ہیں جی۔ شہر کا کام ختم کیا اور پھر اب تقریباً 3 بجنے والے ہیں جی، تو نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ روڈ پہ ٹریفک بے حد زیادہ ہے جی۔ تو یہ شادیوں کا اصل میں سیزن جا رہا ہے جی۔ اس سیزن میں صبح شام، کل رات کو ایک روٹی تھی بارات کی، وہ ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کی ہے، تو اگر ٹائم ہوا تو اسے ضرور دیکھیے گا۔ تو اب جو ہے یہ دن کو آج ایک کھانا ہے جی، اور پھر رات میں انہی پچھلے جو گزشتہ کل جس بارات پہ گئے تھے ان کے ولیمے ہیں جی، تو وہ بھی خاندان میں برادری کے اندر ہے جی، اس کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آج کل موسم جو ہے جی وہ کافی سرد ہو گیا ہے جی، پھر اٹک کا کافی ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ گھر سے نکلنا جو ہوتا ہے نا جی بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، گرم بستر چھوڑ کے اپنے رضائی میں سے نکل کے، ہیٹر کے سامنے سے نکل کے آپ جائیں، اور رات کو کیونکہ جو بھی شادی حال ہے وہ ہم سے 8-10 کلومیٹر بانی جاتا ہے راستہ جی جانے کا، جہاں بھی جائیں جی۔ تو محترم بڑے بھائی سے کل ان کے ساتھ گاڑی میں ٹریول کی ہے جی، اور آج بھتیجے کی گاڑی ہے تو اس میں ٹریول کر رہے ہیں، یہاں سے اکٹھے نکل آئے ہیں جی۔ تو یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں سید نجم الحسن، ان کے بیٹے سید عمار حسن کی گاڑی ہے جی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بابا جانی آپ میرے ساتھ ہی آ جانا۔ خالہ اور میری وائف جو ہیں جی وہ اس کی عمار کی خالہ بھی ہیں اور چچی بھی ہیں جی، تو ان سے ذریعہ ہو جاتا ہے جی کہ کافی بچت ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ 3 گاڑیاں جائیں تو اور ہم 2 جو ہے کپل لے کے گاڑیاں نکل جائیں۔ اگر کہیں سے 4 پیسے بچ سکتے ہیں تو ضرور بچانے چاہیے، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہو چکا ہے، اور جہاں پہ جاتا ہے بندہ 500-1000 روپے تو وہاں بھی دینا ہی ہوتا ہے، تو جو بھی شادی ہوتی ہے وہ ہمیں 2-3 ہزار میں پڑ جاتی ہے، پیٹرول ڈال کے یہاں پہ آنا اور اس طرح۔ تو اب یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم چاروں بھائی جو ہیں وہ ایک جگہ پہ گھر بنائے ہوئے ہیں، تو جب انوائٹ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے چاروں گھر والے وہاں پہ انوائٹ ہوتے ہیں، تو مل جل کے ساتھ چلے جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کی کمپنی بھی میسر ہوتی ہے اور گپ شپ بھی لگی رہتی ہے، اور بچت بھی ہو جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو فلاح ان بچوں کا کافی زیادہ خیال رکھتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں۔ جب بھی گھر سے نکلنا ہو تو لازمی فون کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے جانا ہے تو ساتھ چلتے ہیں۔ تو آج صبح اٹھے ہیں تو ناشتہ کیا، اور اس کے بعد پھر ٹائم اتنا تھا، پڑوس میں ایک فوتگی بھی ہو گئی تھی، وہاں پہ بھی جانا تھا، تو وہاں پہ حاضری تھوڑی دیر لگوا کے تو پھر جو ہے ادھر چلے گئے۔ اس کا ولیمہ بس میثم علی کا ولیمہ تھا، وہاں پہ حاضری دینی ضروری تھی، وہاں پہ چلے گئے ہیں۔ تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد دل ہے کہ سنجوال جو ہمارا باہر سے راستہ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم بازار داخل ہوں، ہم اس راستے سے نکل جائیں گے۔ تو 3 بج رہے ہیں
نزدیکی ٹائم ہے، لیکن سنا ہے کہ جی ابھی تک دولہا صاحب نہیں پہنچے، تو دولہا صاحب بیوٹی پارلر پہ کہیں پہ جو ہے خود کو سیٹ کرا رہے ہوں گے۔ تو یہ عموماً شادیوں میں ایسے ہو جاتا ہے، جو دن کی روٹی ہوتی ہے وہ شام کی روٹی بن جاتی ہے اور شام کو کھانے پہ دل نہیں ہوتا۔ لیکن اب جو ہے جی جانا بھی ضروری ہے۔ یہ سامنے شادی حال آ گیا جی شیخ جی کا، تو ان خواتین کو اتار کے تو پھر اندر جائیں گے جی۔ فیملی کے لوگ بھی تقریباً میری فیملی کے لوگ آ چکے ہیں۔ سامنے گاڑی کھڑی ہوئی ہے، میرے کزن سید ناصر نقوی ان کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اور بھائی جان کی بھی گاڑی آئی ہوئی ہے، وہ بھی میں نے اندر دیکھی ہے، پارکنگ میں کھڑی ہے۔ تو تقریباً سب لوگ ہی آ گئے ہیں جی۔ تو امید ہی یہی ہے کہ جی جلدی کھانا شروع ہو جائے گا۔ اتنا کھانے کا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ جی جہاں پہ بھی نہ جائیں وہ لوگ ناراضگی بنا لیتے ہیں۔ یہ میسم علی ثنا مشتاق علی جی، ان کی والدہ جو ہے جی بڑی اچھی ذاکرہ ہے، بہت اچھی مجلس پڑھنے والی خاتون ہے، اور ساری زندگی ہمارے گاؤں میں رہی ہیں جی، اور کنپور سجدہ سے ان کا خاص ایک تعلق ہے۔ تو ہال کے اندر آ گئے ہیں جی۔ ہال بھی جو ہے مہمان تقریباً سیٹیں سنبھال چکے ہیں، کھانا شانا بھی لگ چکا ہے، لیکن میرے خیال میں صرف دولہے کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ دولہا صاحب آئیں اور تو کھانا شروع کریں۔ تو ٹائم اب ایسا ہو چکا ہے کہ کھانا جو ہے کھا کے پھر رات کو جو ہے جی پھر دوسرے ولیمے کے لیے بھی آنا ہے۔ تو اب اس عمر کے اسٹیج میں یہی کچھ ہوتا ہے جی کہ آپ خاندان کی غمی خوشیاں بھگتائیں، اور بس دن اسی طرح گزر جاتا ہے۔ تو بڑی مہربانی جی، سب لوگ بہت زیادہ عزت رسپیکٹ دیتے ہیں ہمارے خاندان کو، اور مہربانیاں ان لوگوں کی۔ ہم لوگوں کا اپنا بھی رویہ یہی ہوتا ہے، خاندان کے بزرگوں نے ہمیں یہی سمجھایا ہوا ہے کہ نہایت اخلاق سے پیش آؤ، اگر کوئی زیادتی بھی کر جائے تو وقتی طور پہ خاموش ہو جائیں، اس زیادتی کا جواب کسی عقلی دلیل سے دیں، اور کوئی اس قسم کی بات نہ ہو کہ وہ خرابی پیدا ہو۔ تو میرے تمام ہی دوست جو ہیں جی، بچپن کے دوست جو ریلیٹیو بھی ہیں جی، وہ تقریباً سارے آ چکے ہیں اور اسی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو معظم سید تقی شاہ صاحب اور قمر عباس بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو گپ شپ انہی کے ساتھ لگتی ہے۔ بچپن کے دوستوں میں یہ ہوتا ہے نا جی، فرینکنس ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، ہنس کھیل لیتے ہیں، ایک دوسرے سے مذاق کر لیتے ہیں۔ آج کل تو مذاق کرنا ہی بہت مہنگی پڑ جاتی ہے جی، اور ہر آدمی تو اس میں قوت برداشت بھی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے کی بات کو برداشت کر سکے۔ تو یہ محترم بھائی سید وقار حسین نقوی اور ساتھ ہی سید اعجاز حسین بخاری ایڈوکیٹ، جو کہ پی ٹی آئی کے اس وقت رکن ہے اور الیکشن لڑنے، اور ساتھ تنویر نقوی صاحب اور منتظر مہدی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ مولانا صاحب ہیں، اور کرنل سجاد صاحب ہے، ڈاکٹر کرنل سجاد ہیں جی، اور ارشاد حسین شاہ صاحب بزرگ ہیں جی، ایڈوکیٹ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہایت ہی معظم شخصیات ہیں جی گاؤں کی، اور فیملی کے اور ممبر بھی بہت سارے یہاں پہ انوائٹڈ ہے، کیونکہ ان لوگوں کا زیادہ تعلق ہی ہمارے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ تھا۔ تو کھانا پکا ہوا ہے، تیار پڑا ہوا ہے، بس انتظار ہے دولہے صاحب کا، اور دولہا آئے تو کھانا شروع کریں، اور کھانا کھا کے پھر بھاگنا پڑے گا، کیونکہ جا کے ایک جنازہ بھی پڑھنا ہے، اور جنازے میں بھی شرکت کرنی ہے۔ کھانا تو گرم گرم لگا ہوا ہے جی، بس اب دولہے کا انتظار ہے وہ آئے اور کھانا یہاں سے کھائیں، اور دولہا صاحب کو سلامی دیں، اور واپسی کا سفر شروع کریں۔ یہ واپسی کا راستہ ہے جی سنجوال کا جی، تو اسی راستے سے ہم جو ہے واپس جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں ایک تو نزدیک پڑتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ اتنا رش نہیں ہوتا، آرام سے جو آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، اور 10-15 منٹ لگتے ہیں، بندہ گھر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس سائڈ پہ تو رش اتنا زیادہ ہوتا ہے نا جی،
کوئی ٹریفک نکل رہی ہے، کوئی آ رہی ہے جی، کوئی رانگ سائڈ سے آ رہا ہے، تو گاڑی بڑی محتاط ہو کے چلانی پڑتی ہے۔ تو یہ ہمارا سنجوال کا میرا ہے جی۔ میرا تو اب جو ہے ایسا ایسا کالونیوں میں کنورٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تو پار کا بھی یہ راستہ ہمیں زیادہ سوٹ کرتا ہے، اسے جلا خان روڈ کہتے ہیں۔ جلا خان ہماری ایک سیاسی شخصیت تھی، علاقہ چھت سے تعلق تھا ان کا، اور اب تو وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں زمینیں لی تھیں، تو اس روڈ کو بنوایا تھا جب، تو اسے چلا خان روڈ کے نام سے اور چلا خان چوک کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو ابھی تک لوگ اسی نام سے پکارتے ہیں۔ یہاں پہ مالٹوں کے باغ لگے ہوئے ہیں، کافی اچھے اچھے مالٹے، موسمی اور ریڈ بریڈ اور اس قسم کے جو ہے جی مالٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بھتیجا میرا کہہ رہا ہے کہ جی یہاں سے جوس پینا ہے، تو میرا تو دل نہیں تھا کہ گھر میں مالٹے اتنے تھے کہ بس اب دل ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا، تو ان سے مالٹوں کا جوس بنوانا ہے جی۔ تو بڑے خوبصورت مالٹے سجائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ یہ یہیں پہ اس گیٹ کے نیچے باغ لگا ہوا ہے جی، اس باغ ہی کے مالٹے ہیں جی۔ تو یہاں پہ کچھ دیر کے لیے رکیں گے جی اور جوس بن جائے گا، تو ہمارا سن جوس لے کے ڈسپوزیبل کاپی میں ہوگا، لے کے یہاں سے چل پڑیں گے۔ مالٹا بار کیفے یہ تو بازار سے بھی بہت مہنگا بیچ رہے ہیں۔ یہ ہے کہ باغ کے سامنے مالٹے ہیں، تو جن لوگوں کو علم نہیں ہوتا وہ تو لے لیتے ہیں۔ اور میرے گھر میں نے ہر گھر میں جو ہے 1.5-2 درجن مالٹے جو ہے اپنے 4-5 پودے ہیں جن سے اتارا تھا، اور گھر کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہی ہے اور خاندان کے لوگوں کو بھی دی ہے جی۔ تو یہ جوسر انہوں نے رکھا ہوا ہے جی، جوس مشین، جوس نکال کے یہ ہمارا سن کے لیے یہ بنوا رہے ہیں جی۔ تو سامنے زرعی زمین ہے جی، گندم لگی ہوئی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی جو یہ کھاد اوپر کرے، اور سردی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ باران رحمت عطا کرے۔ اللہ حافظ۔